الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع اور گفتگو کا عنوان ہے جلوس میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ ناظرین محترم، عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن درود و سلام سے مہکی ہوئی فضاؤں میں جلوس نکالنا بھی تقریبات میلاد کا ضروری حصہ بن چکا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جلوس نکالے جاتے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شریک ہوتے۔ ان احادیث سے جلوس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ کتب سیر اور احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آمد کا حال اس طرح بیان کیا گیا کہ ان دنوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کسی روز متوقع تھی تو مدینہ منورہ کے مرد و زن، بچے بوڑھے ہر روز جلوس کی شکل میں دیدہ دل فرش راہ کیے آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر قباء کے مقام پر جمع ہو جاتے۔ جب ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مسافتیں طے کرتے ہوئے نزول اجلال فرمایا تو اس دن اہل مدینہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اس طرح ہر فرد مسرت میں گھر سے باہر نکل آیا اور شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں ایک جلوس کا سما نظر آنے لگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَصَعَدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقُ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی مرد و زن گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے، سب بآواز بلند کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اپنے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو دیکھ کر جان ساروں پر کیف و مستی کا ایک عجیب سما طاری ہو گیا۔ امام رویانی کے مطابق اہلیان مدینہ جلوس کی شکل میں یہ نعرہ لگا رہے تھے جاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ معصوم بچیاں اور اوس و خزرج کے عفت شعار دوشیزائیں دف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عظیم ترین مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر مطاعی۔ یعنی ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اس میں مبعوث ہونے والے نبی آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ ناظرین محترم، اس بیان سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجزائے تشکیل سے واضح ہو گیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے یہ طریقے جائز اور مسلمہ ہیں۔ دنیا بھر میں اسلامی معاشرے ان طریقوں سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم مناتے چلے آ رہے۔ ان میں سے ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کی اصل عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود نہ ہو یا قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ جس طرح یہ اجزاء الگ الگ طور پر جائز بلکہ مسلمہ ہیں، اسی طرح مجموعی طور پر بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو شرعی جواز حاصل ہے۔ میلاد کی تقریبات کے سلسلے میں انتظام و انصرام، ہر وہ کام انجام دینا جو خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے ہو، شرعی طور پر مطلقاً جائز ہے۔ اسی طرح محفل میلاد روحانی طور پر ایک قابل تحسین، قابل قبول اور پسندیدہ عمل ہے۔ ایسی مستحسن اور مبارک محفل کے بارے میں جواز عدم جواز کا سوال اٹھانا یقیناً
حقائق سے لا علمی، ضد اور ہٹ درمی ہے۔